اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم انہم الا یظنون صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب کے فضل و توفیق سے اور اس کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے طفیل آج فہم دین کورس کے 22ویں سبق میں ہمیں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے الحادی خطرے کا ادراک اور اس کا حل۔ آج کا موضوع سمجھنے کے لحاظ سے تھوڑا مشکل ہے، لیکن جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم اور ضروری موضوع ہے۔ کیونکہ آج کی گفتگو کا تعلق ہمارے ایمان کی سیکورٹی کے ساتھ ہے، ایمان کے تحفظ کے ساتھ ہے، ایمان کی چوکیداری کے ساتھ ہے۔ کہ ایک تو کفر وہ ہے کہ جو سر عام ہر بندہ سمجھتا ہے، واضح لفظوں کے اندر، جس کے قریب جانے کے لیے کسی کا دل ہی نہیں کرے گا، مومن اس سے ضرور دور بھاگے گا۔ اور ایک ہے ایمان پہ ایسا حملہ جو چپکے سے ہو جائے اور خبر تک بھی بندے کو نہ ہو کہ میں ایمان برباد کر بیٹھا ہوں، ضائع کر بیٹھا ہوں، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ موجودہ معاشرے کے اندر ہماری بدقسمتی کہ میڈیا کے ذریعے اور کئی وسائل اور ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے اندر الحاد گھسیڑا جا رہا ہے اور ہم لوگ بے خبری سے اس کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو الحادی سوچ ہے وہ پھر انسان کے دماغ پر حاوی اور بھاری ہو جاتی ہے۔ یہی رمضان شریف میں تقریباً آج سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے فون کیا کہ سیالکوٹ کا ایک نوجوان تھا جو یہی میڈیا کے ذریعے الحاد کا جو ہے مطالعہ کرتا رہا اور الحاد کی طرف جو ہے چلا گیا، اور اب جو ہے وہ معاذ اللہ مرتد ہونے کے قریب جا پہنچا ہے، معاذ اللہ کہ وہ ایمان کفر کرنے کے قریب جا پہنچے، ایمان ضائع کر رہا ہے۔ اور انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ پہلے باقاعدہ بارش داڑھی والا نماز پڑھتا تھا سب کچھ، لیکن اب اس نے وہ سب کچھ ختم کر دیا، تلاوت قرآن بھی نہیں، داڑھی منڈا کے الحاد کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس سے کہ کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب دیجئے جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اس کا ایمان بچ جائے۔ بہرحال ہم سے بھی پہلے اور لوگوں نے بھی ان سے جو ہے رابطہ کر کے ان کے اعتراضوں کو دور کیا۔ الحمدللہ کچھ دن پہلے پھر خبر آئی کہ اس کا ایمان بچ گیا ہے۔ تو اس اہمیت کے پیش نظر کہ یہ جو الحادی خطرہ ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سرایت کرتا جا رہا ہے۔ پہلے سمجھیے الحاد کس چیز کا نام ہے، پھر اس کے اسباب عرض کروں گا، اس کی اقسام، اور موجودہ دور کے اندر جو اس کا چپکے سے لگنے والا ڈنگ ہے مسلمان کو وہ عرض کروں گا۔ فی الحال ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات کی طرف آج کی گفتگو میں تو ہم نہیں جا سکیں گے، انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ان کے اعتراضوں کے جوابات کی طرف بھی ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی کریں گے۔ پہلے سنیے کہ الحاد نام کس چیز کا ہے۔ الحاد بنا ہے لحد سے، ایک قبر جس کو لحد کہا جاتا ہے کہ سیدھا گڑھا کھود کے پھر
دائیں قبلے کی جانب تھوڑا موڑ کے گڑھا کھودا جائے تو اسے لحد کہا جاتا ہے، اسی سے بنا ہے الحاد، کہ دین کی سوچ کو موڑ کر ٹیڑھا کر دینا، اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اور جدید لوگوں نے اس کی جو تعریف کی وہ یہ ہے کہ بی لائف دیٹ دیر از نو گاڈ، کہ یہ ایسا نظریہ ہے جس کے اندر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں، معاذ اللہ، کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں سرے سے، یہ تصور لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ الحاد کے حملے انہی تین چیزوں پہ ہوتے ہیں بیسیکلی۔ سب سے پہلے انسان کے ذہن سے خدا کے وجود کا انکار، کہ اللہ نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ پہ ہی ہو رہا ہے، کوئی کرنے والا نہیں۔ دوسرے نمبر پر رسالت کا انکار، رسولوں اور نبیوں کا انکار، اور تیسرے نمبر پر آخرت کا انکار۔ یہ تین چیزیں الحاد کی زد میں آ جاتی ہیں، اور انسان جس وقت مبتلا ہوتا ہے تو انہی تین چیزوں کا منکر بن جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر الحاد اس وجہ سے نہ پھیل سکا کہ اسلام کی طرف دعوت ہوتی رہی اور لوگ اسلام کی دعوت دیتے رہے، جبکہ الحاد کا داعی کوئی نہیں تھا، کچھ لوگوں کے نظریات الحاد والے تھے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت کے اندر، سورہ جاسیہ کے اندر ایک آیت بیان کی جس کے اندر الحادی سوچ کا کچھ نہ کچھ خاکہ رب نے پیش کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کثیر لوگ آئے تھے مکہ والے، وہ خدا مانتے تھے لیکن خدا کا شریک مانتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو کر، بے ایمان ہو کر وہ مردود ہوئے۔ لیکن قلیل طبقہ ایسا بھی تھا جو سرے سے خدا کا وجود کا بھی منکر تھا، خدا ہے ہی نہیں۔ ان کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کی آیت میں کیا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، انہوں نے کہا کہ بس صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ نموت ونحیا، پہلے زندہ رہیں گے، اس کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے۔ اب سوال ہو سکتا تھا کہ پھر ختم کیسے ہوگے، مارا تمہیں کس نے ہے، موت کس نے دی؟ تو ان کا جواب یہ تھا، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہماری ہلاکت زمانے کے گزرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ہر چیز وقت گزرنے کے ساتھ بوسیدہ ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا زندگی آپے سے وجود میں آ گئی، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا، سال گزرا 3، 10، 60، 50، 100، تو آپ ہی زندگی ختم ہو گئی، موت واقع ہو گئی۔ کیوں؟ کوئی مارنے والا نہیں، بس وقت کا گزر جانا انسان کو مٹا دیتا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں زمانے نے ہی مٹا دیا، کوئی رب کی طرف ان کی سوچ نہیں تھی۔ اللہ کریم جل شانہ نے ان کی بنیادی فکر بتائی، فرمایا وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ دلیل سے یہ ثابت کر سکیں کہ زندگی آپ پہ وجود میں آ گئی اور موت آپ پہ ہی وجود میں آ گئی، کوئی کرنے والا نہیں۔ ان کے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں، علم نہیں، یقین نہیں۔ اِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، فرمایا وہ صرف اور صرف گمان ہی کرتے ہیں، خیالی پلاؤ ہے ان کے، ان خیالاتی پلاؤ کے اندر، گمانوں کے اندر اپنے نظریات بدل کے بیٹھے، اپنی سوچیں بدل کے بیٹھے۔ الحاد کا جو بھی بندہ متاثر ہوگا اس کے نظریات کا تعلق دلیل کے ساتھ نہیں، وہ گمان پر سب کے سب کو ترتیب دے گا۔ سارے کا سارا الحاد گمان پر، بس فکر پر، جو خیالی پلاؤ ہے اس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا اِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ بس گمان ہی کرتے ہیں۔ مطلب شروع سے تھا یہ نظریہ لیکن پروان نہیں چڑھا، کیونکہ اسلام اس کے مقابلے میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے پھیلتا رہا۔ 17ویں صدی عیسوی جو آج 20ویں تک پہنچ چکی ہے، 17ویں صدی عیسوی کے اندر نظریہ الحاد جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے پھیلا، اور وہ پھیلنے کا سبب یہ تھا کہ سائنسی ترقی جس وقت اس عروج پہ پہنچی کہ ہر چیز کا انہوں نے کوئی نہ کوئی ظاہری سبب نکالا، اور اس ظاہری سبب کے پیچھے ہر چیز کا سلسلہ انہوں نے لگا دیا، جس کی وجہ سے خدا کے وجود کا انکار یہاں تک وہ لوگ پہنچ گئے۔ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی، اگر آپ سمجھیں گے تو یہ دیکھو کہ جیسے سورج گرہن ہوتا ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، چاند گرہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہوا۔ سرکار نے سورج گرہن چاند گرہن کو کیا فرمایا کہ یہ ہیں اللہ کی نشانیاں، جس وقت ایسی صورتحال پیش آئے تو تم عبادت میں لگ جاؤ، نفل پڑھنے لگ جاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفل پڑھتے اور اتنی دیر تک پڑھتے رہتے کہ جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا یا چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا۔ اب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ ہی کرتا ہے، اسی نے ان کو چمکایا اور اسی نے ان کو بے نور کر دیا۔ اس کی مرضی آدھا چمکنے دے، اس کی مرضی چوتھا حصہ چمکائے یا چوتھے حصے کا نور غائب کر دے۔ ہمارا تو یہی ایمان ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو معمولی سا انداز کہ ڈائریکٹ کوئی کہہ دیتا کہ خدا نہیں کر رہا معاذ اللہ، تو ہم نے کب قبول کرنا تھا؟ لیکن اس کے پیچھے آہستہ آہستہ جو سائنسی عروج تھا وہ الہاد کی طرف یوں لے کے گیا کہ چاند گرہن کیسے ہو گیا جی؟ زمین سورج اور چاند کے درمیان میں آ گئی، یا سورج چاند اور زمین کے درمیان میں آ گیا جس کی وجہ سے چاند گرہن ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے سورج گرہن کی صورت میں بھی کہتے ہیں چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ گیا جس کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا۔ حرکت ان کی الٹ ہو گئی جس کی وجہ سے، یا ایک کی سست دوسرے کی تیز ہو گئی جس کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا یا چاند گرہن ہو گیا۔ اب یہاں سے سوچ اس طرف چلی گئی کہ کرنے والے کے کرنے کا دخل نہ دیا گیا، بلکہ کہ چاند کی حرکت ایسی ہوئی جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا سورج کی حرکت ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ہمیں ایمان کی نظریاتی سوچ کے تحت یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ رب ذوالجلال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نور دیتا ہے اور اللہ ہی جب چاہتا ہے ان کو بے نور فرما دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے اندر، یہ 18ویں صدی کے اندر باقاعدہ نظریہ بن کے اور سائنسی ارتقاء ترقی کی بنیاد پر یہ چیز لوگوں کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی۔ اور 19ویں صدی کے اندر ایک شخص جس کا نام تھا چارلس ڈارون، جس نے نظریہ ارتقاء لوگوں کے اندر جو ہے متعارف کرایا۔ نظریہ ارتقاء سمجھو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز بھی ہو کسی بنانے والے کے بنانے سے نہیں، آپ ہی وجود میں آ گئی۔ اب ان پہ بہت بڑا سوال یہ تھا کہ چلو یہ بے جان چیزیں آپ ہی وجود میں تو آ گئیں، لیکن جاندار جو حرکت کرتا ہے، بول لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، ہم جیسے انسان ہو گئے یا دیگر حیوان ہو گئے، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض زمین کے کیڑے، یہ جو حرکت کرنے والے جاندار ہیں، یہ کیسے مارز وجود میں آ گئے؟ یہ کیسے آپے بن گئے؟ ان کے اندر زندگی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے اس نظریے کے تحت یہ کہا کہ آٹومیٹکلی بے جان مادہ زمین پہ پڑا ہوا کبھی کبھی حرکت میں آ جاتا ہے، اور بے جان مادہ جس وقت حرکت کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اربوں خربوں جاندار وجود پا جاتے ہیں، بنانے والا کوئی نہیں معاذ اللہ۔ اور اس نے نظریہ ارتقاء جو انسان کے حوالے سے قائم کیا، اس نے کہا انسان کوئی مخلوق خدا نہیں، یہ لنگور کی جو نسل ہے وہی تبدیل ہو کے انسان کی شکل اختیار کر گئی۔ آج بھی کتابیں ملیں گی پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اس میں انسانی انسائیکلوپیڈیا، اس کے اندر انسان پہلا انسان، اور دیکھو گے تو اس کی شکل لنگور جیسی، اس کی دم بھی ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ چلتے 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 سیدھا ہوا، پھر دم ختم ہوئی اور پھر یہ انسان والی شکل بن گئی۔ نظریہ ارتقاء چارلس ڈارون کا جس وقت لوگوں میں پھیلا اور اس کو مقبولیت بھی حاصل ہوئی، لوگوں نے اسے قبول بھی کیا، اس کے بعد الہاد باقاعدہ ایک مذہب کی صورت میں لوگوں کے اندر رواج پذیر ہو گیا، اور لوگ اس کی طرف جانے شروع ہو گئے، جنہوں نے یہی سمجھا کہ آپ پہ یہ سب کچھ جو ہے مارز وجود میں آیا۔ چند لوگ جو اس نظریات کے حامل اور الہاد کے مبلغ کا مطلب الہاد کی تبلیغ کرنے والے تھے، ان میں سے 2 ہیں جن کا تعلق معاشیات کے ساتھ ہے، وہ ماہر معاشیات تھے، یعنی اکنامکس کے جو مہارت تھی وہ ان کے پاس تھی۔ 2 نام مارکس اور اینجلز، اور تیسرا شخص جو الہاد کا مبلغ رہا وہ فلاسفر تھا، اس کا نام تھا نیٹشے
اور چوتھے نمبر پر جو تھا وہ ماہر عمرانیات تھا جس کا نام تھا ڈارخم، اور پانچویں نمبر پر ماہر نفسیات جس کا نام تھا فرائیڈ۔ اور یہ جو چارلس ڈارون تھا یہ بیالوجسٹ تھا، یعنی یہ ماہر حیاتیات تھا۔ یہ لوگ اس نظریے کے حامل، اور انہوں نے لوگوں کے اندر اس نظریے کو متعارف کرایا۔ اور ان کا ایک بہت بڑا ملحد جو اسٹیفن ہاکنگ ہے، اس نے یہی کہا کہ جس وقت تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت تک ہم اس طرف پھرتے تھے کہ اس چیز کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ جب تک ہماری سائنس ترقی کر گئی تو اب ہم اس نظریے سے فارغ ہو گئے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی کہ کس کا کوئی بنانے والا ہے یا بنانے والا نہیں۔ ہمیں خود بخود پتہ چل گیا کہ یہ کائنات آپ پہ ہی معرض وجود میں آ گئی، معاذ اللہ۔ یہ تھی بنیاد جو الہاد کی بنیادی صورتحال تھی، یہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ سنیے کہ الہاد کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے الہاد مطلق، اور ایک ہے لا ادریت، اور ایک ہے ڈیزم۔ یہ تین قسم کے الہاد ہیں۔ تھوڑا تھوڑا تعارف ان کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو الہاد مطلق ہے، انہوں نے کہا کہ نظام کائنات لا آف نیچر کے تحت چل رہا ہے، یعنی فطری قوانین کے تحت یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ آپ پہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ سورج نکل جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے۔ آپ پہ ہی ہے کہ راتیں کبھی بڑی ہو جاتی ہیں، خود بخود سے ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ فطری قوانین کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے مسلمان کی سوچ یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ہمارا نظریہ کہ نظام ہستی چلانے والی ذات وہ رب ذوالجلال کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیچر کے تحت خود بخود فطری قوانین کے تحت یہ چل رہا ہے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسرے لوگ ہیں لا ادری، جنہوں نے اس معاملے میں صرف اور صرف شکوک کی پیدا کی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا، نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ یہ اگناسٹک ازم کے لوگ جنہوں نے محض شکوک و شبہات سے، اور ان کے شکوک و شبہات یہاں تک پہنچے کہ ان سے کہا جائے کہ تمہیں اپنا پتہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے وجود کے بارے میں بھی شک ہے کہ پتہ نہیں ہم بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ لا ادریت۔ اور تیسری قسم جو ڈیزم کی ہے، ان لوگوں نے پچھلے ملحدین سے تھوڑا سا نظریہ فرق میں رکھا۔ انہوں نے کہا بنانے والا تو خالق ہے کوئی نہ کوئی، پہلے اس کائنات کو کسی نہ کسی نے بنایا، لیکن بنانے کے بعد اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں، چال نظام آپ ہی رہا ہے، بنانے والا ہے، چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ تین نظریات تھے۔ یہ جو بنانے کے بعد چلانے کا انکار تھا، یہاں سے پھر آخرت کا انکار اور رسالت کے انکار کی طرف یہ سوچ کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ تین قسمیں الہاد کی۔ اب سنیے کہ اسباب الہاد کے کیا تھے جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر یہ الہاد پھیلتا ہے اور انسان اس الہاد کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بالخصوص انتہائی ضروری اور اہم سی چیزیں ہیں کہ اسباب سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ پہلے نمبر پر اسباب میں سے ہے مذہب سے دوری، کہ ہم لوگ اپنے مذہب سے ناواقف ہیں، جس کی بنیاد پر الہاد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ ملحدین کے ہتھے چڑھیں گے جن کو اپنے مذہب سے واقفیت نہیں۔ اگر انسان اپنے مذہب کا مطالعہ کرے، اپنے مذہب کے اندر سے ان چیزوں کو ڈھونڈے، تو ان کے ایک ایک سوال کا جواب ہمارے دین کے اندر، ہمارے شریعت کے اندر، اور ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے ان کے جوابات عطا فرما دیے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص داہریہ آیا اور اس نے دلیل مانگی اللہ کے وجود پر، تو آپ سمجھتے تھے کہ قرآن و حدیث کو تو یہ مانتا نہیں، تو اب اس کو کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ تو آپ نے اسے یوں سمجھایا کہ آپ نے کہا کہ ایک دریا کے کنارے بہت بڑا درخت تھا، وہ درخت خود بخود سے گر گیا، اور گرنے کے بعد اس درخت کی لکڑی کے پھٹے بنے، اور وہ پھٹے خود بخود آپس میں جڑ گئے، کشتی کی شکل اختیار کر گئی، اور وہ کشتی خود بخود پانی کے اندر چلی گئی۔ پانی کے اندر جانے کے بعد وہ کشتی خود بخود پانی کے اوپر تیرتی رہی، لہروں میں موجیں بھی آئیں، طوفان بھی آئے، لیکن وہ کشتی صحیح سلامت کنارے پہ جا لگی۔
یہ بات کہہ کے آپ نے اس داہریے سے پوچھا بھئی کیا تو اس بات کو مانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی کا ڈرائیور ملاح اس میں نہ ہو، طوفان بھی آئیں، موجیں بھی اٹھیں اور وہ صحیح سلامت کنارے پہ لا جا لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اس کو یہیں سے سمجھایا کہ جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس دور کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، جو جدید طریقہ ہے، یعنی یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جدید طریقے میں جو انہوں نے سمجھایا ان لوگوں کی نظریات پر، انہوں نے کہا کہ ایک چوک ہو، ٹریفک کا بھی بڑا رش ہو اور ٹریفک کے اشارے بھی وہاں پہ کوئی نہ ہو، نہ کوئی کراسنگ کرانے والا، وہاں پہ کوئی ملازم کھڑا ہو اور ٹریفک بڑے سکون سے چل رہی ہو، کوئی بریکیں بھی نہ ہوں اور کوئی حادثہ بھی رونما نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹریفک کے رش میں اشارے بھی نہ ہوں اور یہ آسانی کے ساتھ ٹریفک رواں دواں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے سامنے یہ ہے کہ اگر ایک چوک اس کائنات کا بغیر کسی کی رہنمائی کے نہیں چل سکتا تو پوری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو بہرحال پہلی چیز جو ہے وہ مذہب سے دوری کی، جس وقت انسان اپنے مذہب سے دور ہوگا تو ملحد اس کو یوں پکڑ لیں گے جیسے کوے گوشت کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس کو اپنی جال کے اندر آسانی کے ساتھ پھنسا لیں گے۔ اور اس سلسلے کے لیے الحاد مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اوپر حملہ یہی ہوا کہ ہمیں مذہب سے دور کیا گیا۔ اور مذہب سے دوری شاید اس بات سے آپ کو اتفاق نہ ہو، لیکن ہے یہ درد جس کو آپ کے سامنے رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مذہب کی دوری کا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے عقیدے کے اندر سائنس کو اتنا پکا کیا گیا، اتنا مضبوط کیا گیا کہ ہم نے ہر چیز ہر موقع پر اس کو مقدم رکھا، اور ہمارے نظریات کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو صورتحال ہے وہ یوں بیٹھ گئی کہ جو فیصلہ سائنس کا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ سمجھے کہ مولوی ان سوچ کے حامل نہیں ہوتے، یہ بات آج سے کئی سال پہلے علامہ محمد اقبال، جنہوں نے فلسفے کے اندر اور باقاعدہ یہ جو مضامین تھے ان کے اندر عبور حاصل کیا، انہوں نے بڑی پیارے انداز کے اندر اس نظریے کو توڑا کہ جو فقط سائنس پر ایمان رکھ بیٹھنا کہ نہیں ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہی کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، کہ جس شخص نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ستاروں کی راہیں معلوم کر لیں کہ یہ سیارہ چلے گا تو کس راہ کی طرف چلے گا، کب کہاں پہ پہنچے گا، کب کہاں پہ پہنچے گا، کب کہاں پہ دھوپ چڑھے گی، کب کہاں پہ بادل آئیں گے، کب کہاں پہ بارش آئے گی، یہ جو سفر ہے جس نے اپنی سوچ کے ذریعے اپنے آلات کے ذریعے جس نے یہ سمجھ لیے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ادھر کی فکر کی لیکن اسے اپنے افکار جو تھے وہ اس سے محروم ہو گیا، جو دینی افکار تھے اس میں اس کے سفر جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ ایسی اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، کہ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، کہ اپنے آپ کو یوں سمجھا کہ میں بہت بڑا دانا بن چکا ہوں، اور اس اپنی حکمت اپنی دانائی کے پیچ میں ایسا الجھا کہ اسے آج تک پتہ نہیں چلا کہ میرے لیے فائدہ مند کیا ہے اور میں اپنا فائدہ کس چیز کے اندر ہے اور میرا نقصان کس چیز کے اندر ہے۔ فائدہ اس میں تھا کہ اللہ کے وجود کا اقرار کر کے رب کی تابع داری کرتا، اس کے رسولوں کی فرما برداری اور آخرت پہ ایمان رکھتا، اس چیز سے بے خبر رہا۔ اور آخری شعر کے اندر علامہ نے جو اس نظریے کے حوالے سے میں نے بات کی اس کو بڑا واضح انداز میں بیان کیا، کہا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، کہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے ایک نقطے اور مرکز پہ جمع کرنے والا شخص اپنی زندگی اندھیروں کے اندر ہی رہی، اپنی زندگی کے اندر اجالے پیدا نہ کر سکا۔ سائنس اس ترقی پر پہنچ گئی، ایسے شیشے آپ لوگوں کے پاس بھی ہیں کہ دھوپ کے سامنے رکھو تو سورج کی جو ادھر ادھر پھیلنے والی شعاعیں ہیں ان کو جمع کر کے ایک نقطے پہ کریں گے اکٹھے، اور یہی سورج کی شعاع سے آپ کاغذ کو جلا لیتے ہیں وہ شیشہ رکھ کے،
کیوں؟ کیونکہ وہ شیشہ سورج کی شعاؤں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتا ہے۔ علامہ نے کہا کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا، کہ جس نے سورج کی شعائیں گرفتار کر لیں، اپنی زندگی کے اندھیرے وہ ختم نہیں کر سکا۔ ایک چیز مذہب سے دوری، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس چیز کے اندر جس کے ذریعے سے الحاد پھیلتا ہے وہ ہے مادیت پرستی۔ مادیت پرستی یہ ہے کہ روحانیت سے بہت دور چلے جانا، یہ بھی اب بڑی مشکل چیز ہے۔ پہلے لوگ جو تھے وہ اگرچہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا دیا کرتے تھے، ہاتھوں سے بیج بو دینا، پانی لگا دینا، لیکن سوچ اور نظریہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے رزق کا دار و مدار اس پہ نہیں، ہمیں جو کچھ دینا ہے وہ رب نے دینا ہے۔ حرکت ضرور کرنی اور اس حرکت میں برکت کا ایمان ہونا۔ لیکن آج کل یہ ہے ہماری سوچ کہ ہم مادیت کی طرف، ہمارے پاس ہمارا بینک بیلنس کتنا ہے، ہمارے جمع شدہ کتنا ہے، ہم نے مادیت کی طرف اپنی سوچ کو لگایا۔ مادیت پرستی الحاد کا موجب بنتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو جو ہے اس سے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے جو ذات پر ایمان ہے اس سے انسان آہستہ آہستہ دور لے کے چلا جاتا ہے۔ اور جو اس دور کے محققین نے آخری بات کہ انہوں نے یہ کہا کہ موجودہ دور کے اندر الحاد ڈائریکٹ نہیں پھیل رہا، بلکہ موجودہ دور کے اندر الحاد سیکولرزم کے راستے سے مسلمانوں کے اندر پھیل رہا ہے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کا انسان کی زندگی میں کوئی تعلق نہیں، مذہب الگ، اور انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے جو سلسلے ہیں وہ الگ ہیں۔ معاشرتی معاملات ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، اس میں مذہب کی مداخلت نہیں۔ اب مذہب کو بالکل سائیڈ پہ رکھ کر جس وقت انسان معاشرتی معاملات کو طے کرنے لگے گا یا سیاسی معاملات کو، تو اس وقت وہ الحاد کی طرف ہی منتقل ہوتا جائے گا۔ اب سیکولرزم کو ہم آسانی سے قبول کر لیتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا کوئی دخل نہیں، معاشرتی معاملات میں مذہب کا کوئی دخل نہیں، اس کو بڑی آسانی سے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور یہاں سے مذہب کو دور کر کر کے انسان کے اندر الحاد آتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ بات بھی کہی تھی کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ جس وقت سیاست اور معاشرتی معاملات سے مذہب کو الگ رکھا جائے گا تو پیچھے ظلم و ستم ہی باقی رہ جائے گا، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے نظریات جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ اور آج کل یہی صورتحال ہے۔ مذہبی آزادی کے جو ہے طریقے پر قرآن کا مذاق، اللہ کے رسولوں کا مذاق، اللہ کی کتابوں کا مذاق، تعلیمات اسلامیہ کا مذاق۔ اگر الحاد کے جو پیجز ہیں یا فیس بک آئی ڈیز ہیں ان پہ اگر انسان دیکھے تو انہوں نے اس چیز پر حملہ کیا، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہیں پتہ نہیں کیا کیا زبان درازیاں، اللہ کی ذات پر کیا کیا زبان درازیاں، مذاق، اور اس چیز کو مذہبی آزادی کا نام دے کر لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے اور لوگوں کو اس چیز سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہمارے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ آج ہی جو اس کی روک تھام کے لیے انسان سب سے پہلے چیز مادیت سے بچ کر مذہب کے مطالعے کی طرف انسان جتنا زیادہ کلوز ہوگا اتنا زیادہ انسان الحاد سے بچ سکے گا۔ عیسائیت الحاد کا مقابلہ نہ کر سکی کیونکہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے، انہوں نے اپنے مذہب کے اندر رد و بدل کر دیا تھا، اور الحمدللہ اسلام الحاد کے مقابلے میں مضبوط صرف نہیں مضبوط تر ہے۔ ہتھے ان کے وہی لوگ چڑھتے ہیں جو اپنے مذہب سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو اس خطرے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم جل شانہ اپنی ذات پر جو ایمان ہے وہ ہمارا مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔